وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور تیسرا شخص رجل قلبہ معلق فی المساجد، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا، اٹکا ہوا۔ اس معنی میں ذرا توجہ کر کے دیکھیں، غور کر کے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی نوجوان ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ چاہے عورت ہے یا مرد ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ مرد کو تو مسجد میں آنا ہے نا، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے، اگلی نماز تک اس کا دل اٹکا ہوا ہے، کب اذان ہو مسجد میں جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے بیکار، بیکار آدمی کا معاشرے میں بھی کوئی کام نہیں اور شریعت میں بھی کوئی کام نہیں۔ کسی کے سہارے بیٹھ جانا، باپ کی دولت پر عیاشیاں کرنا، یہ تو دنیا داری میں بھی منع ہے، دینداری میں جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے تمام کام کاج کے دوران بھی اس میں دل و دماغ میں موجود ہے کہ ابھی اذان ہوگی اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ اور عورت کا دل مسجد کے ساتھ کیسے اٹکا؟ عورت پر تو مسجد میں آنا فرض ہی نہیں ہے، نہ جمعہ کے لیے نہ کسی کام کے لیے، اس کی گھر میں نماز افضل ہے، لیکن اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے کہ کب اذان کی آواز آئے گی اور میں اپنی نماز ادا کروں گی۔ مرد ہے یا عورت، اگر اس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر ہیں جن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر عام کیا جائے، اور اللہ کا ذکر عام کیا جائے۔ مسجد بنا لی اور مسجد میں نمازی کوئی نظر نہیں آ رہا تو اللہ کا ذکر عام ہوگا اس مسجد میں؟ گھر اللہ کا ذکر، اللہ کا عام ہونا، یہ مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد کی تعمیر اور آبادی یہ نہیں ہوتی کہ بنا دی، سجا دی، اس میں بہت ساری کندیلیں اور یہ اور وہ لگا دیے، مسجد کو چمکا دیا اور مسجد میں نمازی ہیں نہیں۔ پچھلے جمعے میں پچھلے میں ذکر کر رہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شبمر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ یہ ایمان کی حرارت دیکھیں، یہ طنز ہے ان لوگوں پر۔ مسجد تو بنا دی شبمر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا۔ یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہے، مسجد کی تعمیر ہے کہ اس میں لوگ آ کے نماز پڑھیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، مسجد میں صبح شام اللہ کا ذکر ہو، اس کی تسبیح بیان ہو۔ رجال لا تلہیہم، رجال ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ ہے مرد، اللہ نے فرمایا یہ ہے مرد۔ اور کون ہے وہ مرد؟ لا تلہیہم تجارہ، انہیں تجارت اللہ کی عبادت سے دور نہیں کرتی، ہٹاتی نہیں۔ ولا بیع عن ذکر اللہ، اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے انہیں دور کرتی ہے۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، نماز دینے سے دور، نماز ادا کرنے سے دور نہیں کرتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے دور نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کی آنکھیں اور دل تلپٹ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان پر اپنے فضل میں مزید اضافہ کر دے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی انہیں نماز میں آنا یہ نہیں لگتا کہ میرے رزق میں کمی آئے گی، میری دکان میں بکری کم ہو جائے گی، میرے فلاں ہو جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے
بلا حساب بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ دکان کھول کے بیٹھنے میں رزق نہیں، اللہ کی عبادت ساتھ ساتھ شامل رہے تو اللہ یقیناً اس کو رزق عطا کرتا ہے، کھلا رزق عطا کرتا ہے۔ فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ آدمی مسجد میں آنے کی بجائے اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ کیا بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر کوئی عذر مجبوری ہے ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ یہ نماز پڑھنا، اور وہ بھی سورج نکلنے کے بعد جس وقت کام کے لیے جانا ہے۔ ہمارے عموماً جو ٹائم پیس میں لگاتے ہیں نا الارم لگاتے ہیں، کب؟ اذان ہے نہیں، نماز کی اقامت ہے نہیں، اس وقت کہ میں اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے 4 رکعتیں پڑھ کے میں اپنے دفتر جا سکوں۔ دفتر مثال کے طور پر 8 بجے شروع ہوتا ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے، یہ کب اٹھے گا؟ 7 بجے۔ مہربانی ہے اس کی 7 بجے بھی اٹھ جائے، نہیں تو اس کے بعد بھی لوگ اٹھتے ہیں۔ اس نے الارم ہی 7 بجے لگایا ہے، یہ فجر کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اللہ کے بندوں کو تجارت، کاروبار، یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہتا، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ والا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم نے کچھ اونچ نیچ کی تو اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت کے قریب ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔